اس لیے مصائب میں بھی ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، سنتے ہوئے بھی اور بولتے ہوئے بھی، کہ کہیں ہمارے جملوں سے اس خاندان کی توقیر، عزت اور ان کے احترام اور ان کے اس مقام پر ضرب نہ پڑے کہ ہم ان کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے ایسی باتیں کر جائیں جو ان کے مقام سے میل نہ کھائیں۔ ان کا مقام بہت عظیم ہے۔ آج بھی میں ایسی ماؤں کو جانتا ہوں جو اپنے 4 5 بیٹوں کو قربان کرنے کے بعد آنسو بہائے بغیر کربلا کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں کہ اے حسین، کاش میرا کوئی اور بیٹا ہوتا، میں آپ کی قدموں میں اس کو قربان کر دیتی۔ آج بھی ایسی مائیں ہیں۔ تو زینب کیسی ہوں گی؟ ام کلثوم کیسی ہوں گی؟ میں نے ایسی بہنوں کے انٹرویوز پڑھے ہیں، جب ان کا انٹرویو پڑھا نا میں خود تڑپ اٹھا۔ ایک بہن ہے، اس کی 4 بھائی شہید ہو گئے ہیں، لیکن جب وہ بات کرتی ہے انتہائی جرأت کے ساتھ تو کہتی ہے جب میں نے اپنے بھائیوں کی لاشیں دیکھی تو مجھے زینب سے شرم آئی کہ میں روؤں تو کیسے روؤں، کیسے روؤں؟ جہاں ان زینب اور ام کلثوم کی کنیزوں کی فکری سطح اتنی بلند ہو، وہاں پر خود زینب کی سطح کتنی بلند ہونی چاہیے، ام کلثوم کی سطح کتنی بلند ہونی چاہیے۔ لہذا واقعہ عاشورہ میں اور شام غریبہ میں جو واقعات پیش آئے نا، ان میں جب ہم ان مخدرات کو دیکھتے ہیں تو یہ انسانیت کے بھی اور جرأت و بہادری کے بھی معراج پر نظر آتی ہے۔ معراج جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے نا، ان کی شہادت کے موقع پر سارے گھرانے کے لوگ خیموں میں تھے اور دعائیں مانگ رہے۔ کون تھیں؟ سارے مرد شہید ہو چکے تھے، جوان شہید ہو چکے تھے، اصحاب شہید ہو چکے تھے، اب حسین تنہا تھے۔ اس حسین کی تنہائی کے ان لمحات میں بعض راویوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا خیموں سے نکل کر آتی اس بلند چوٹی پر جس کو تلے زینبیہ کہتے ہیں، اس بلند چوٹی پر، اور قتلگاہ ان کے سامنے، بار بار وہاں پر آتی، دیکھتی حسین سالم ہے یا نہیں ہے، پھر واپس جاتی بچوں کو تسلی دیتی، پھر آتی دوڑ دوڑ کر۔ یہ تقریباً کوئی 100 میٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ اب تو اس تل زینبیہ کو انہوں نے جو ہے بڑا حال بنا دیا ہے، لیکن ایک زمانے میں وہ تل موجود تھا، میں نے وہاں پر نماز پڑھی ہے، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوئی۔ وہاں تک خیمے سے، مخیم سے آنے میں کم از کم 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں دوڑ کر آنے میں۔ زینب سلام اللہ علیہا بار بار آتی، اس بلند چوٹی پر نیچے دیکھتی اور حسین ابن علی کو گھوڑے پر دیکھتی تو تسلی سے واپس جاتی اور بچوں کو حوصلہ دیتی۔ حوصلہ دیتی۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب خیام کے باہر گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ جیسے ہی ہنہنانے کی آواز آئی تو صرف زینب سلام اللہ علیہا نہیں بلکہ حسین ابن علی کی بیٹیاں بھی پردہ کھول کر باہر آئیں۔ کیا دیکھا؟ ذوالجناح موجود ہے لیکن حسین نہیں ہے، حسین نہیں۔ کیا دیکھا؟ ذوالجناح نے اپنے رخسار حسین ابن علی کے خون میں تر کیے ہوئے ہیں اور آ کر یہ اطلاع دے رہا ہے کہ بچوں دیکھ لو حسین شہید ہو گئے۔ یہ جو منظر ہے یہ قیامت کا منظر ہے۔ اس قیامت کے منظر میں ایک دفعہ آواز اٹھتی ہے تمام مخدرات عصمت و طہارت کی اور نبی زادیوں کی کہ واہ حسینہ آپ چلے گئے، اب یہاں پر کیا ہوگا؟ مرخی نے لکھا ہے کہ کوئی پکار رہی تھی واہ حسینہ، کوئی پکار رہی تھی واہ اماں، کوئی پکار رہی تھی واہ علیہ، اور کوئی پکار رہی تھی واہ جدہ، کوئی رسول اللہ کو پکار رہی تھی، کوئی علی مرتضیٰ کو، کوئی فاطمہ الزہرا کو، اور کوئی حسن اور حسین کو۔ اس کیفیت میں ایک دفعہ راوی لکھتا ہے کہ ان لشکر والوں نے خیمے کا رخ کیا تاکہ خیموں کو لوٹ سکیں، لیکن دیکھا اندر مخدرات ہیں لیکن پوری جرأت کے ساتھ کھڑی ہیں، اب ان کی موجودگی میں لوٹا نہیں جا سکتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ خیموں کو آگ لگانا شروع کر دیا، خیموں کو آگ لگانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی خیموں کو آگ لگی
چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں روتے ہوئے خیموں سے باہر آئی، روتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں. راوی کہتا ہے کہ اس اسنا میں شمر ایک خیمے کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھا؟ اندر ایک جوان ہے اور بے ہوشی کی کیفیت میں ہے، مریض ہے. اس نے تلوار نکالی تو دیکھا ایک مخدرہ کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہا، اے شمر، اس کو قتل کرنے سے پہلے تم میری جان لو، ورنہ ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ حسین کے اس مظلوم بیٹے کو تم قتل کرو. کون تھی؟ زینب بنت علی. زینب بنت علی سید الساجدین کے دفاع میں زینب بنت علی کھڑی ہو گئی. راوی کہتا ہے، حمید ابن مسلم ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا اللہ اکبر، تم ایک بیمار جوان کو بھی مارو گے؟ تو جواب ملا، ہمیں یزید نے حکم دیا ہے کہ حسین کے تمام بچوں کو قتل کر کے ان کے سر لاؤ. اس عرصے میں ابن زیاد کی جگہ اس عرصے میں عمر ابن سعد آیا. اس نے پھر اس کو روکا، روکنے کے بعد کہا خیموں کو آگ لگا دو لیکن قتل نہ کرو. خیموں کو آگ لگائی گئی. اب حمید ابن مسلم جو اس نے دیکھا وہ نقل کرتا ہے، چونکہ یہ راوی ہے خود یزیدی فوج کا. کیا نقل کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب ان خیموں کو آگ لگائی گئی نا تو چھوٹے چھوٹے بچے ان خیموں سے نکلے، مخدرات نکلی، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، ننگے پاؤں نکلی. اب جب وہ نکلی تو پھر لشکر یزید نے ان کی چادریں چھیننی شروع کر دی. اس منظر کو دیکھ کر کہتا ہے میرا دل جل رہا تھا اور میں رو رہا تھا. اس اسنا میں میری نظر پڑی ایک خیمے پر. اس خیمے کے باہر ایک اونچے قد کی خاتون تھی جو کبھی آسمانوں کی طرف دیکھتی تھی، کبھی زمین کی طرف، کبھی خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر دیکھتی تھی اور پھر ہاتھ ملتی تھی، لیکن جرأت و بہادری کے ساتھ کھڑی تھی. میں نے یہ منظر دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا علی کی بیٹی زینب ہے. میں نے پوچھا بھاگ کیوں نہیں رہی؟ جواب ملا اندر حسین ابن علی کا بیٹا سید الساجدین مدہوشی اور بے ہوشی میں ہے، بیمار ہے، اس کو چھوڑ کر جا نہیں سکتی. حمید کہتا ہے کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے بعد میں نے دیکھا کچھ خواتین نے سہارا دیا اور اس جوان کو جیسے ہی وہ باہر لے کر آئیں ویسے ہی آگ اس خیمے تک پہنچ گئی اور وہ خیمہ بھی جل گیا. حمید کہتا ہے، یہ میں حمید ابن مسلم کی روایت بیان کر رہا ہوں، کہتا ہے میں نے ایک منظر دیکھا کہ تقریباً 23 بچے ایک جگہ جمع تھے. 23 بچے. ہم نے پوچھا یہ کون بچے ہیں؟ کہا یہ اہل البیت کے وہ معصوم بچے ہیں جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان حال ہیں. 23 بچے ایک جگہ. کہتے ہیں یہ جو 11 محرم کی شب ہے اس میں زینب سلام اللہ علیہا نے جب تمام خانوادے کو دوبارہ جمع کرنا چاہا تو دیکھا ان میں 2 بچے کم ہیں. ان 2 بچوں کو تلاش کیا تو دیکھا ایک جگہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. پیاس کی اتنی شدت تھی کہ بھاگ کر گئے یہ بچے، وہاں پر گرے اور وہیں پر جان اللہ کے سپرد کر دی اور شہید ہو گئے. حمید ہی کہتا ہے کہ میں نے ایک منظر ایسا بھی دیکھا، اس طرح کی ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ان بچوں کو تلاش کر رہی تھیں. اس اسنا میں دیکھا حسین کی ایک بیٹی نظر نہیں آ رہی. 2 واقعات میں انہی 2 واقعات پر اپنی گفتگو ختم کر دوں. حمید ایک واقعہ نقل کرتا ہے اور ایک واقعہ اہل البیت کی روایات میں موجود ہے. حمید کہتا ہے کہ میں نے جب یہ آگ لگی تو اس آگ کے دوران میں نے ایک بچی کو دیکھا، چھوٹی سی بچی تھی، اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی تھی. جب میں نے اس کے دامن کو جلتے ہوئے دیکھا تو میں بھاگا کہ دامن کی آگ بجھا لوں. جب میں قریب گیا تو یہ بچی مجھے دیکھ کر ڈر گئی اور بھاگنے لگی. میں آگے سے آیا، بچی کو روک کر جب اس کے دامن کی آگ میں نے بجھائی تو اس بچی نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا، گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ رہی ہو کربلا میں اب تک جتنے بھی لوگ آئے وہ لوٹ رہے تھے، مار رہے تھے، جلا رہے تھے، تم پہلے شخص ہو جو آگ بجھانے کے لیے آئے ہو. اس کے بعد کہتا ہے میں نے اس بچی سے پوچھا، بیٹی یہ تمہارے رخسار سیاہ ہو چکے ہیں، تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے، تمہارا بدن زخمی ہے، کون ہو تم؟ کہا حسین کی بیٹی.
حسین کی بیٹی حسین کے سینے پر سونے والی. کہتا میں نے اس سے پوچھا بیٹی یہ تمہارے کان کی لو کیوں اس طرح سے پھٹی؟ کہا ان ظالموں نے میرے بابا کی پہنائی ہوئی بالیاں اس طرح سے کھینچی کہ کان کی لو پھٹ گئی. میں نے کہا بیٹی یہ تمہارا چہرہ سیاہ ہے، رخسار سیاہ ہو چکے ہیں. کہا جب یہ مقدے چھین رہے تھے تو انہوں نے اتنے زور سے تماچے مارے، اتنے زور سے تماچے. کہتا میں نے کہا بیٹی ذرا بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں جس سے تمہارا غم کم ہو؟ تو اس بچی نے کیا کہا؟ کہا ذرا مجھے نجف کا رستہ بتا دو. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.